بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے عدوان عاد، یعنی عاد کی سرکشی۔ وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلی الناس، قوم عاد کی قوت ان کے لیے وبال ہوئی اور لوگوں کے لیے، یعنی قوم عاد جو تھے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ان کے جسم لوہوں جیسے تھے، تو یہ طاقت جو تھی ان کے لیے بھی وبال بنی اور لوگوں کے لیے بھی وبال بنی۔ ان کے لیے وبال اس طرح سے بنی کہ وہ اپنی اس طاقت کے نشے میں اتنے مست ہو گئے کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بربادی کر لی۔ اور لوگوں پر وبال اس لیے بنی کہ وہ لوگوں کے در پہ رہتے اور لوگوں سے نہ ڈرتے، بلکہ انہیں ہر وقت ڈراتے اور پریشان کرتے۔ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو انہیں کس چیز کا خوف ہوتا؟ کیونکہ اللہ پر ایمان ہی ہمیں اس چیز کا خوف دلاتا ہے کہ ہم لوگوں پر ظلم نہ کریں، اور نہ انہیں اس چیز کا یقین تھا کہ ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ نرم ہوتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ فَمَاذَا يَمْنَعُهُم مِّنَ الظُّلْمِ، کیا چیز انہیں ظلم کرنے سے روکتی؟ وَمَاذَا يَمْنَعُهُم مِّنَ الْعُدْوَانِ، اور کیا چیز انہیں حد سے بڑھنے سے روکتی؟ یعنی یہ سرکشی کرنے اور حد سے بڑھنے سے وہ کیوں رکتے، جبکہ انہیں اللہ اور آخرت کا یقین بھی نہ تھا، اور نہ لوگوں میں سے کوئی ایسا تھا جسے وہ اپنے اوپر سمجھتے کہ اس کی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ کرتے؟ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا، اور وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھتے تھے۔ وَلَا يَخَافُونَ حِسَابًا وَلَا عِقَابًا، اور انہیں نہ حساب کا خوف تھا اور نہ سزا کا۔ وَكَانُوا كَوَحُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمُ الصَّغِيرَ، اور وہ لوگ جنگل کے جانوروں کی طرح تھے کہ ان میں سے بڑا ظلم کرتا ہے چھوٹے پر۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ، اور طاقتور کھا جاتا ہے کمزور کو۔ یعنی قوم عاد نے جنگلی قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر طاقتور کمزور کو نقصان پہنچاتا تھا۔ یہ قوم عاد کی عادتوں اور حرکتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسے تھے۔ وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ، اور جب وہ ناراض ہوتے تو بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے۔ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ حروف جر ہے اور یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں اس نے اس پہ فیل کو جر دے دی، تو بپھرے ہوئے ہاتھی سے ان کو تشبیہ اس لیے دی کہ وہ آگے بتائی جا رہی ہے لا یلقا شیئا الا قتلہ، کہ نہیں ملتی تھی انہیں کوئی چیز مگر اس کو مار ڈالتے۔ جیسے بپھرا ہوا ہاتھی، غصے والا ہاتھی ہر چیز کا نقصان کرتا ہے، ایسے ہی یہ قوم عاد بھی تھی۔ وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ جنگ کرتے تو ہلاک کر دیتے کھیتی اور نسل کو۔ یعنی جب وہ کسی سے لڑتے تو کھیتی، نسل، ہر چیز کو کیا کرتے؟ برباد کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جب وہ داخل ہوتے کسی بستی میں تو اسے خراب کر دیتے اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے۔ یعنی ان کے جو باعزت لوگ تھے انہیں یہ کمتر سمجھتے اور انہیں ذلیل کرتے۔ وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، اور کمزور لوگ ان کے شر سے ڈرتے۔ کانا فعل ناقص، ضعفاء اس کا اسم، اور یہ یخافون شرہم یہ پورا جملہ کانا کی خبر بنے گا۔ وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ، اور وہ دوڑتے ان کے ظلم سے۔ فرار اس کا مصدر آتا ہے فر یفر فرارن، دوڑنا۔ وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ، ان کی قوت ان پر وبال ہوئی اور لوگوں پر۔
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَا يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، اسی طرح ہر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، یعنی جسے اللہ اور آخرت کا خوف نہ ہو وہ شخص جو ہے ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر ایمان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو نرم کرتی ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ تو اس میں قوم عاد کی عادتوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کی سرکشی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس حد تک سرکش ہو گئے تھے اور کس حد تک خراب ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔